अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दुरूद शरीफ हम सब पढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे मिरेकल्स जो लोग अपने शेयर करते हैं वो सब हमारी ज़िंदगियों में भी हों। ये सारे लोग जो अपने मिरेकल्स शेयर करते हैं ये हम जैसे इंसान हैं, और जब ये दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं तो कैसे शुरू में वो सारे शुकूक व शबात जो हमारे जहनों में होते हैं वो इनके जहनों में भी होते हैं, लेकिन फिर अल्लाह ताला से जब आप जुड़ जाते हैं और आप खूब दुरूद शरीफ पढ़ने लगते हैं तो फिर वहाँ से अल्लाह ताला जो है वो आपके मुझसे दिखाता है। आज की वीडियो में जो सिस्टर अपना मिरेकल शेयर कर रही हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी दुआएं कबूल हुई और उनको दुरूद शरीफ से बहुत से मुझसे मिले। दुरूद शरीफ के ये डिफरेंट सीगे व्यर्थ करती हैं। दुरूद इब्राहिमी बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरे सीगे भी इनके विर्द में रहते हैं और ये डिफरेंट सीगे सवा सवा लाख भी जो है वो ख़त्म कर चुकी हैं। ये कहती हैं कि इनको जो है वो डिफरेंट हाजतों के लिए जब दुरूद शरीफ पढ़ा तो डिफरेंट तरीक़ों से अल्लाह ताला ने मुआज़ा होने के इंडिकेशंस दिए। जब दुआ के अंदर जो है, जैसे आप ये सोच लें कि जैसे आपके सामने स्क्रीन है और स्क्रीन के ऊपर से जैसे आपको जीपीएस नहीं बता रहा होता कि जी यहाँ से मुड़ जाएं, यहाँ रुक जाएं, यहाँ आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना है। तो कहती है बस कुछ ऐसा हुआ कि दुरूद शरीफ बहुत कसरत से पढ़ने से अपने जिस मकसद के लिए भी ये दुआ करती हैं आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने नोट किया कि दुरूद शरीफ की जैसे जैसे कसरत होती गई तो अल्लाह ताला के साथ जो कनेक्शन डेवलप हुआ तो इनको अपनी दुआ की कबूलियत का फ़ेज़ जो था वो बताया जाता था, और इनको आहिस्ता आहिस्ता जैसे दुआ जो है वो कबूल होना शुरू हुई और जो वो सारा प्रोसेस है, और फिर जब जैसे फाइनली आपको टेक्स्ट मैसेज आता है और आपको एकदम से पिंग होता है और आपको समझ आ जाता है कि जी आपका टेक्स्ट मैसेज आ गया। कहती हैं बिल्कुल ऐसे ही दुरूद शरीफ के साथ जो पूरा दुआ का सफ़र है वो, और फिर किस तरह से दुआ कबूल होती है, इनको पूरा का पूरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के साथ जो है वो कनेक्शन से वो चीज़ समझ में आने लगी। आज की वीडियो स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में 3 पार्ट्स आप समझ लें। एक हिस्सा वो जिसमें सिस्टर ने डिटेल से बताया कि किस तरह से दुआ मांगती हैं तो इनकी दुआएं कबूल होती हैं। दूसरे फेज़ में उन्होंने बताया कि जब भी कोई मुआज़ा होने लगता है इनकी दुआ की कबूलियत का तो उस पे उनको क्या फ़ील होता है, और दुआ मांगते के साथ ही जैसे आप ये सोचें कि दुआ मांगी और वो कबूलियत वाले फ़ेज़ में जा रही, दुआ का वो पूरा सफ़र इनको बताया जाता है और मुआज़ा होने से पहले भी इनको कॉन्फर्मेशन मिलती है। और तीसरे पार्ट के अंदर जो है वो मैंने शेयर किया है कि इन सिस्टर के साथ एक मुआज़ा हुआ और किस तरह इनको इंडिकेशन हुई, इन्होंने वो डिटेल से शेयर किया। आज की वीडियो देखने के बाद किसी को भी याद आए कि उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ा और इस तरह से उनको दुआ और मुआज़ा होने से पहले अल्लाह ताला की तरफ से इंडिकेशन आया था, तो आपने प्लीज़ हम सब के साथ भी ज़रूर शेयर करना। कमेंट्स मैं सारे के सारे पढ़ती हूँ और इंशाल्लाह जब आप शेयर करेंगे तो मैं उसको जो है वो हाईलाइटेड कमेंट भी रखूँगी और मैं कोशिश करूँगी मैं दूसरों के साथ भी शेयर करूँ उसको। अच्छा, ये सिस्टर जो हैं जिनका मैं मिरेकल आज शेयर कर रही हूँ, इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कि जो हम में से बहुत से लोग जो हैं वो रिलेट कर सकते हैं। जो लोग बहुत अरसे से पढ़े वो भी जब अपना शुरू का जर्नी शेयर करेंगे तो वो ऐसी ही बेयकीनी का शिकार थे, लेकिन जब आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें तो बस फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ते चले जाएं। मेन काम ये है कि आप अल्लाह ताला के ऊपर एक कामिल यकीन रखें कि जब अल्लाह ताला ने कुरान में वादा किया कि वो दुरूद शरीफ से दुआ को कबूल करेगा तो अल्लाह ताला के वादे सच्चे हैं। फिर अल्लाह ताला को अपना यकीन दिखाएं, उस पर तवक्कल करें और फिर देखें कि कैसे कैसे मुआज़े नहीं हो जाते। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं लेकिन वो अल्लाह ताला से कनेक्ट नहीं हो रहे होते। ज़्यादा उनका ध्यान होता है कि क्या नंबर होगा, कितनी दफ़ा पढ़ें, 100 दफ़ा, 50 दफ़ा। इन सिस्टर ने शेयर किया है कि चूँकि जब ये कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ती हैं तो इनको बहुत सी दफ़ा जो है दुआ कबूल जब हो जाती है तो डिफरेंट साइंस इनको फ़ील होते हैं। आज उन्होंने वो हमारे साथ शेयर किया है किस तरह से जब वो बहुत कसरत से दुरूद पढ़ती हैं और उनकी बहुत दुआएं कबूल भी होती हैं तो उनको किस तरह से कोई मुआज़ा होने वाला होता है या दुआ कबूल हो जाती है तो किस तरह से अल्लाह ताला उनको इशारे देता है। ये सिस्टर कहती हैं कि हम सबको ये शिकवा होता है कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही, चीज़ों में देर हो रही है, लेकिन मैंने अपने दुरूद शरीफ के जर्नी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को सीखा। कहती हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, पढ़ते रहें और पढ़ते रहें और दुआएं मांगते रहें। एक दिन ऐसा आता है कि वो दुआ जो हमने बहुत ही बेबसी में मांगी थी, वो जो हर सजदे में हमने आंसू बहाए थे, वो जो ऐसा होता है कि दिल आपका टूट टूट जा रहा होता है कि वो दुआ जो हम चाहते हैं कि हमारी कबूल हो जाए
وہ اچانک سے قبول ہو جاتی ہے. نہ تو کوئی اعلان ہوتا ہے، نہ کوئی شور ہوتا ہے، دل کے اندر بس ایک خاموشی سی ہوتی ہے، اور آرام سے جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیکسٹ میسج آتا ہے. ایک بہت ہی خوشی کا احساس آپ کے دل میں جاگ اٹھتا ہے. آپ کی روح جو کہ تڑپ اور سسک رہی ہوتی ہے، آپ کی روح جو اتنی بے چین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خوشی اور سکون ڈال دیتا ہے. روح جیسے آپ کی مسکرا اٹھتی ہے، اور انسان بس کہہ اٹھتا ہے کہ اے اللہ، تو نے میری دعا سن لی، تو نے مجھے دے دیا. اور تب انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دعا کا ہتھیار دیا ہے وہ ایکچولی صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے. وہ تو ایک سفر ہوتا ہے انسان کا. وہ ایک سفر ہوتا ہے انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا. اور وہ سفر ہوتا ہے کہ کتنے یقین سے انسان اس دعا کے ساتھ انتظار کرتا ہے، اور پھر اس انتظار سے شکر تک اللہ تعالیٰ ایک اور سفر دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس سفر کے اینڈ میں آپ کو وہ عطا کرتا ہے کہ صرف ایسا ہی نہیں کہ آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ معجزوں کے ساتھ، معجزوں کی بارش کے ساتھ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. پھر آپ کے دل کو ایسا سکون ملتا ہے، آنکھوں کو اور روح کو ایسا اطمینان ہوتا ہے، وہ خوشی اور وہ روشنی ملتی ہے کہ جو کہیں اور سے انسان کو نہیں مل سکتی تھی. تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ درود شریف پڑھ کے، استغفار پڑھ کے جو ہمیں لگ رہا تھا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ایکچولی اللہ سب سن رہا تھا. لیکن دعا کا جو پروسیس تھا اس کو ہم محسوس نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پورے سفر میں جو ہمارا یقین، صبر اور انتظار ہوتا ہے، اس سے ہی معجزے کرنے ہوتے ہیں. سسٹر جنہوں نے اپنے میریکل آج شیئر کیے ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ سیغے ورد کرتی ہیں، اور جو بھی ان کا روٹین کا پڑھنا ہے وہ تو پڑھتی ہیں، لیکن اگر کوئی حاجت ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے استغفار کو، اپنے درود کو بڑھا دیتی ہیں. اور جتنا ورد کو بڑھاتی ہیں پھر ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے، کبھی تو کہتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ کس طرح کی حاجت ہے، کبھی تو ایسا ہے کہ وہ مان لیتی کہ اچھا میں اتنے ہزار تک پڑھتی رہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ میرا کام کر دیں. اور پھر وہ روٹین کا جو پڑھتی ہیں اس کو تھوڑا اور بڑھا دیتی ہیں، اور اتنے ہزار دفعہ روزانہ پڑھنے لگ جاتی ہیں گن کے، اور چلتے پھرتے اپنی حاجت جو ہے وہ درود شریف پڑھتی جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی دعائیں مانگتی رہتی ہیں، اور کہتی ہیں اللہ کا کرم ہو جاتا ہے. یا تو وہ چیز ویسے ہی بہت زبردست طریقے سے ممکن ہو جاتی ہے، یا اگر وہ دعا حق میں نہیں ہوتی تو کہتی اس ٹائم قبول نہیں ہوتی، لیکن دل میں تسلی ضرور اللہ ڈال دیتا ہے کہ جو بھی نیٹ رزلٹ ہوگا نا وہ بیسٹ ہوگا. اور کہتی میں راضی بھی ہو جاتی ہوں، اور میں شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ بہت سی سچویشنز میں بہت درود شریف پڑھ کے دعا مانگی، اور جب وہ قبول نہیں ہوئی تو اللہ نے دکھایا کہ کیوں نہیں ہوئی، اور بہت شکر ادا کیا کہ جس چیز کے لیے مانگ رہے تھے وہ حق میں بہتر نہیں تھی. ایک دفعہ یہ اپنے لیے جاب ڈھونڈ رہی تھیں، اور بہت ہی مشکل ہو گئی تھی، جہاں بھی اپلائی کرتی تھی جاب کے لیے انکار ہو جاتا تھا. کہتی ہیں کہ شروع میں تو میں نے یہی سوچا کہ بھئی جاب ڈھونڈوں، شاید یہ سوٹیبل نہیں تھی، دوسری ہوگی. لیکن ایسا ہوا کہ کچھ ایک دو جاب جو کہ انہی کے کالیگز، اسی طرح کی کوالیفیکیشن، اسی طرح کا ایکسپیرینس، اور انہوں نے جاب سوئچ اوور کی، اور ان کو آرام سے جو ہے وہ جابز وہاں پہ مل گئیں. اور ایسا بھی نہیں کوئی بہت ایکسٹراڈنری تھے. کہتی ان سے میں بہت ساری چیزوں میں، ایکسپیرینس میں بہتر تھی، لیکن جہاں پہ بھی اپلائی کروں وہاں پہ انکار کا اتنا نہیں تھا. لیکن جب ان ساری کمپنیز میں جہاں آلریڈی یہ کالیگز کام کر رہے تھے، جب میں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی مل رہی ہے، پھر ایسا ہوا کہ مجھے لگا کہ بھئی کوئی چیز صحیح نہیں ہے. پھر انہوں نے جو ہے وہ کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کیا، ساتھ ساتھ استغفار کا ورد بھی جاری رکھا، لیکن کثرت درود شریف کی تھی. لیکن کوشش کیا کہ ہر وقت کانسنٹریشن اور فوکس جو ہے نا وہ رہے اپنی دعا کے اوپر. کہتی سارے کام چلتے پھرتے بھی کرتی تھی، کاموں کی ذمہ داری بھی تھی، گھر کی ذمہ داری تھی، لیکن پوری کوشش ہوتی تھی سارے کام کرتے وقت بھی دعا کے اوپر جتنا دھیان رہ سکتا ہے اور جتنا درود شریف پہ دھیان رہ سکتا ہے وہ جو تھا اس پہ فوکس قائم تھا. یہ حالت ہو گئی تھی، کہتی ہیں کہ رات کے وقت سوتے وقت بھی کبھی آنکھ کھلتی تھی تو پورا اس ٹائم لگتا تھا کہ زبان جو ہے نا وہ درود شریف کے ذکر میں مشغول ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو وہ کرم کیا، ایک دن سو کر اٹھی تو لگا کہ جو لاسٹ اپلیکیشن دی تھی نا، آج اس کے لیے جو ہے نا مجھے انٹرویو کال آ جائے گی، میری اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو گئی. کہتی گئی جا کے اپنے ای میل چیک کیا تو واقعی ان کو ای میل آئی ہوئی تھی کہ بھئی آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو گئی ہے، اب انٹرویو جو ہے نا وہ فلاں فلاں ڈیٹ کو ہے. بہت دعائیں مانگی، انٹرویو بھی ہو گیا. انٹرویو کے بعد چونکہ پہلے بھی ایسا تھا بہت سی جابز میں سارا کچھ جو ہے وہ بالکل صحیح گیا، انٹرویو بھی ان کے خیال سے بالکل صحیح ہوتا تھا، لیکن بعد میں انکار ہو جاتا تھا.
انہوں نے بھی ایسے ہی بولا کہ جی آپ کو 1-2 ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ ہم رپلائی کریں گے، تو آپ جو ہے نا وہ پھر چیک کر لیجیے گا، ہم آپ کو ای میل بھیج دیں گے۔ یہ اسی طرح سے دعا مانگتی رہیں اور کہتی ہیں کہ 3-4 دن کے بعد ہی جو ہے وہ ان کو اس طرح لگا کہ نہیں، کل جو ہے نا وہ میں جب صبح سو کر اٹھوں گی تو مجھے اتنے اتنے بجے کال آ جائے گی، میرا انٹرویو کلیئر بھی ہو چکا ہوگا، جاب بھی مل جائے گی، اور اس کمپنی نے مجھے ٹائم نہیں دینا، بولنا ہے کہ ایز سون ایز جو ہے وہ جوائن کر لو۔ کہتی اتنی اسٹرانگ یہ فیلنگ تھی نا کہ چونکہ درود شریف پڑھ پڑھ کے ان کو آئیڈیا تھا کہ جب دعا قبول ہوتی تو کیسی انڈیکیشن ہوتی ہے، کہتی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کہتی کہ ان کو پتہ تھا کہ کتنے بجے کتنے منٹ تک جو ہے نا ان کو کال آ سکتی ہے، اور یہ ان کا انٹیوشن تھا، کوئی ای میل کچھ نہیں تھا۔ کہتی اتنے بج کے اتنے منٹ سے پہلے میں فون لے کے بالکل تیار بیٹھی ہوئی تھی فون کے پاس، اور مجھے تھا بس ابھی فون بجنا ہے اور انہوں نے یہ جملے کہنے ہیں مجھے، اور میں بس صرف اس انتظار میں تھی کہ بس یہ جملے کہیں گے تو بس کنفرم ہو جائے گا کہ میری فیلنگ صحیح ہے۔ اور پھر وہی ہوا، کہاں تو اس کمپنی نے کہا تھا کہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ تقریباً ان کو جواب ریسیو ہوگا، لیکن اتنے بج کے اتنے منٹ کے اوپر فون کال بھی آ گئی۔ ایگزیکٹلی وہی جملے جو ان کے بتائے گئے تھے ٹیوشن میں، وہی سارے جملے کہے گئے، اور ان سے یہی بولا گیا کہ کتنی جلد سے جلد جو ہے نا وہ یہ جاب جوائن کر سکتی ہیں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات اور بہت ساری رہنمائی اور معجزے کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہوتے رہے، کتنے لوگوں نے ان کے اگینسٹ پلان کیا، یا ایسا ہوا کہ کوئی انسان آ کے ان کو مشورے دے رہا لیکن وہ مشورے الٹ ہیں، ان کو خواب میں رہنمائی کر دی گئی کہ اس انسان سے بچ جاؤ۔ درود شریف پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ہر کام اتنا بہترین کر دے گا، آپ کو کسی انسان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، چاہے وہ مشورہ ہو، چاہے وہ رہنمائی ہو، چاہے وہ غیبی مدد ہو، چاہے وہ کاموں میں کامیابی ہو، دین و دنیا کی ہر خیر اور بھلائی آپ سمیٹ لیں گے اگر آپ درود شریف سے خود کو جوڑ لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، اور اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین کر لیں انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔